सेकंड टेस्ट मुकाबला है बड़ा, दोनों टीमों के दरमियान है सख्त मुकाबला, जो जीता वो सीरियस ही जीता। चेहरे पुराने, ग्राउंड है नया, श्रीलंका को है बढ़तरी हासिल। क्या श्रीलंकन कैप्टन जीत पाएंगे या बांग्लादेशी अगेन फाइट करने में कामयाब रहेंगे? डे 1 होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम में कितना है दम। चीता करेगा शेर का शिकार। कोलंबो की सरजमीन बड़ी ही नरम है, बांग्लादेशी बॉलर तैयार या श्रीलंकन बैटर है तैयार, या फिर शेर करेगा चीते का शिकार। दोनों में है सेकंड टेस्ट फाइनल जंग का आगाज। देखते हैं ये जंग कौन जीतता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट के हवाले से, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है, और इन दोनों के दरमियान कैप्टन की नस्ल के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम कोलंबो के बारे में बताएंगे कि कौन सी टीम यहाँ पे भारी है, और अगर कोलंबो की विकेट की बात करें तो उसके हवाले से भी बताएंगे। क्राउड का हम आपके सामने तादाद शेयर करेंगे, और ये मैच है फाइनल। जो ये टेस्ट जीतेगा वो ही सीरीज भी जीतेगा, और अंपायर के साथ हुई नोक चोक ये भी आपको हम बताएंगे, और कौन सी टीम में कितनी फिटनेस और कितनी है दम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइब हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आए और आपने विज़िट किया। उम्मीद है आपको मेरा चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितने भी न्यू देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। फर्स्ट इनिंग में क्या वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आज हम आपको सेकंड टेस्ट के हवाले से बताने जा रहे हैं, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है। और कह लें कि फर्स्ट टेस्ट में दोनों ही टीमों ने बड़ा शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी टीम ये मैच ना जीत सकी और वो ड्रा पे चला गया। तो सेकंड टेस्ट कह लें कि इसी हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी ये टेस्ट जीतेगा, ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वो ये सीरीज भी जीत जाएगा। और दोनों ही टीमें बहुत सख्त हैं, जिस तरह लास्ट मैच देखा हमने कि दोनों ने ही बड़ा अच्छा मुकाबला किया। और देखना होगा कि सेकंड टेस्ट में दोनों टीमों की क्या परफॉर्मेंस होती है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो SSC कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि बड़ा ही शानदार ग्राउंड है। और अगर इसके साथ मैं क्राउड की बात करूं तो क्राउड कुछ बेहतर आया है बनिस्बत फर्स्ट टेस्ट के, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में काफ़ी सारा क्राउड कम था, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये मेन इनका सिटी है, कह लें कैपिटल भी है, तो इस वजह से यहाँ पे क्राउड की तादाद ज़्यादा है। और पिच की मैं अगर बात करूँ तो पिच कोलंबो की सपोर्ट करने वाली है स्पिन विकेट को, ना कि फास्ट बॉलर को। स्पिन में यहाँ पे मदद साबित होगी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के इस ग्राउंड में, बांग्लादेश और श्रीलंका के, तो लास्ट 5 टेस्ट मैच में बांग्लादेश को कह लें नाकामी का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे बारी है पड़ला श्रीलंका का। अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका ने 5 में से 3 मैच जीते, 2 ड्रा किए, और बांग्लादेश कोई भी ना जीत सका। देखना होगा कि बांग्लादेश ये रवायत कायम रखती है या फिर इसको भी कंटिन्यू रखती है हार के। तो अगर इनिंग की बात करूं तो इनिंग शुरू होने से पहले मैं दोनों टीमों की बात करूंगा। दोनों टीमों के कौन से खिलाड़ी इस सेकंड टेस्ट में मौजूद हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की 11 प्लेयर कौन से शामिल हैं। अगर बांग्लादेशी ओपनर की मैं बात करूं तो यहाँ पे शादमान इस्लाम और इनाम उल हक, जो कि हमेशा की तरह ओपनिंग फेस कर रहे हैं, वो ओपनिंग फेस करेंगे सेकंड टेस्ट फर्स्ट इनिंग में। और उसके बाद इनके पास मोमिनुल हक हैं और नजम हुसैन सेंटू, जो कि इनके कैप्टन हैं। और फर्स्ट टेस्ट में इन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया,
اس کے بعد مشفق الرحمان ہے، وکٹ کیپر ہیں ان کے، اور بڑے ہی اچھے بیٹس مین مشفق الرحمان ہے ان کے پاس، اور انہوں نے بھی فرسٹ اننگ میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد لتن داس ہے جو کہ بنگلہ دیشی وکٹ کیپر ہیں۔ اس کے بعد مہندی حسین مرزا ہے، لاسٹ ٹیسٹ کی انہوں نے کارکردگی اگر دیکھیں تو کوئی خاص پرفارمنگ نہ دے سکے۔ اور اس کے بعد نعیم حسین فاسٹ بالر میں، تجل اسلام ہے، اور عبادت حسین ہے۔ اس کے بعد نہید رانا جو کہ ان کے فاسٹ بالر ہے۔ اگر ٹیم کی میں بات کروں تو بیٹنگ میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی، اور کہہ لیں کہ بالنگ میں انہوں نے چینجنگ کیا، نہید رانا کو انہوں نے انٹر کیا، عبادت حسین کو کیا ہے، اور باقی ٹیم ان کی وہی پرانی ہے۔ اگر میں بات کروں تو کافی بنگلہ دیش کے بیٹر فارم میں ہے، اور سیکنڈ ٹیسٹ کے کہہ لیں کہ فل تیار ہے کہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کریں۔ تو دوسری جانب اگر میں بات کروں سری لنکن پلیئرز کی تو ان میں پاتھم نسنگا ہے جس نے فرسٹ ٹیسٹ میں بھی بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور ان کے ساتھ اوپننگ فیس کر رہے ہیں لاہیرو اڈا، اور اس کے بعد دنیش چاندیمل ہے جو کہ موسٹ سینئر پلیئر ہے ان کے پاس، اور کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس پربت جیسوریا ہے، اور ڈی سلوا جو کہ ان کے کیپٹن ہیں سری لنکن، اور بڑے اچھے بیٹس مین بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کمنڈو مینڈس ہے، اور کسال مینڈس بھی ان کے پاس موجود ہے جو کہ سری لنکا کے وکٹ کیپر ہیں۔ سونل دنیشا ان کے پاس موجود ہے جو کہ سری لنکن بالر ہیں۔ اس کے بعد ترندو ارکھندے جو کہ اسپن بالنگ کرتے ہیں، بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا فرسٹ ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد ان کے پاس وشوا فرنینڈو ہے، اور اشیتا فرنینڈو موجود ہے۔ تو آج میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ سری لنکن اس ٹیسٹ میں 4 بھائی بھی کھیل رہے ہیں، جیسے کہ وشوا فرنینڈو اور اشیتا فرنینڈو، اس کے بعد کسال مینڈو اور کمنڈو مینڈس جو کہ دونوں بھائی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ سارے ہی فارم میں مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کرکٹ کو فارم چاہیے، بھائیوں سے کوئی غرض نہیں، چاہے پوری کرکٹ میں ہی 11 پلیئر میں 11 ہی بھائی ہوں، لیکن یہاں پہ پرفارمنس چاہیے، جو پرفارمنس دے گا وہ ٹیم میں ہوگا۔ بات کروں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور کیونکہ ان کو کولمبو کی سچویشن کا پتہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم بڑا رنز کر کے تو سری لنکا کو ٹف ٹائم دے۔ تو اگر میں سری لنکن اننگ کی بات کروں تو شادمان اسلام اور انعام الحق کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن ارلی ہی سری لنکا کو بریک تھرو مل گیا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیشی بیٹر تھوڑے کنفیوز کا شکار ہوئے۔ اگر انعام الحق کی میں بات کروں تو انہوں نے 0 رن بنائے، اور اشیتا فرنینڈو کی بال پہ پویلین لوٹے، اور یوں سری لنکا کو ارلی بریک تھرو ملا۔ اس کے بعد اگر شادمان اسلام اور مومن الحق کے درمیان پارٹنرشپ کا میں بات کروں تو ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ تو بڑی لمبی نہ ہو سکی، لیکن کچھ ٹائم کے لیے وکٹ ٹھہر گئی۔ اور اگر میں بات کروں مومن الحق کی تو وہ 21 رنز بنا کر ڈی سلوا کی بال پہ پویلین لوٹے، اور یوں ارلی ہی اسپن بالر نے بنگلہ دیشی بیٹس مین کو گھیر لیا، اور ایک کے بعد ایک گراؤنڈ سے چلتا کیا۔ اگر اس کے بعد میں بات کروں شادمان اسلام اور نجم الحسن سینٹو کی، ان دونوں کے درمیان بھی پارٹن کچھ خاص نہ رہی، اور کہہ لیں کہ سینٹو جو کہ فرسٹ ٹیسٹ میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن وہ سیکنڈ ٹیسٹ میں کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے سکے، اور وہ ارلی ہی پویلین لوٹ گئے۔ جی ہاں، انہوں نے جسٹ 8 رن بنائے اور وشوا فرنینڈو کا وہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد تو شادمان اسلام اور مشفق الرحمان کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، یہاں پہ ساتھ چھوڑا شادمان اسلام نے۔ جی ہاں، انہوں نے 46 رنز بنائے، اور وہ 4 رنز دوری پہ تھے، 50 سکور نہ کر سکے، اور وہ ترندو رکھندے کی بال پہ پویلین لوٹ کے یوں پھر اس کے بعد کوئی بھی پلیئر بنگلہ دیشی کا ٹک
کے نہ کھیل پایا اور ایک کے بعد ایک پویلین جاتا گیا اور بنگلہ دیش کو مشکلات سے دو چار کرتا گیا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ بنگلہ دیش تھوڑی کنفیوز ہے، کیونکہ سری لنکنز جو بالر ہیں بہت سینئر اور اچھا تجربہ رکھنے والے، انہوں نے سری لنکن بیٹر کو گھیر لیا اور بہت ہی مشکل فرسٹ اننگ سے دو چار کیا. اگر میں بات کروں مشفق الرحمان کی تو 35 رنز انہوں نے بنائے اور سونے کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد رتم داس کی بات کروں تو وہ بھی 34 رنز ہی بنا سکے اور وہ اتنی زیادہ پارٹنرشپ نہ کر سکے مہندی حسین مرزا کے ساتھ، اور وہ بھی کہنے کہ سونن نے ہی وکٹ حاصل کی. اور یوں بنگلہ دیش اور بھی مزید مشکلات سے دو چار ہوگی. اس کے بعد اگر میں بات کروں مہندی حسین مرزا کی تو وہ وشوا فرنینڈو کا شکار ہوئے. تو یوں کوئی بھی ان کا بیٹر 40 رن سے اوپر نہیں جا رہا تھا سوائے ایک کے، شادمان اسلام کے علاوہ کوئی بھی بیٹر لانگ باری کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وہ ہر کوئی بس 30-35 رنز کے قریب پویلین لوٹا اور اپنی ٹیم کو بڑے ٹارگٹ کی طرف نہ لے کے گیا. اس کے بعد اگر نعیم حسن کی بات کروں تو بالر ہو کے انہوں نے 25 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کے سکور بورڈ کے کھاتے میں کچھ رنز ڈالے. اگر میں بات کروں تو اس کو اشیتا فرنینڈو نے پویلین بھیجا اور اس کے بعد تج الاسلام 9 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور عبادت حسین ان کے ساتھ 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں اگر اوور آل ڈے فرسٹ میں اگر میں بنگلہ دیش بیٹنگ کی فرسٹ اننگ کی بات کروں تو انہوں نے ٹوٹل سکور 220 رنز بنائے اور ان کے 8 کھلاڑی پویلین گئے اور انہوں نے 71 اوور کھیلے. اگر میں سری لنکن بالرز کی بات کروں تو بڑی ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایکسٹرا کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں ڈے 1 میں 6 رن ایکسٹرا دیا. اور وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو سب اشیتا فرنینڈو، وشوا فرنینڈو اور سونیل دنشو انہوں نے دو کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اس کے بعد ترندو رکھندے نے ایک اور ڈسلوا نے بھی ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. یوں فرسٹ ڈے فرسٹ میں کہہ لیں کہ پورے دن ہی سری لنکا چھائی رہی اور سری لنکا نے بڑے ہی اچھے محتاط انداز سے بالنگ کرائی اور نہ صرف بالنگ بلکہ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کو گھیرا اور ان کی آدھے سے زیادہ ٹیم بلکہ 8 کھلاڑی کہہ لیں کہ پویلین لوٹ گئے. پیچھے جسٹ 2 بالر ہیں اور وہ کتنا سکور کر لیں گے. اور 220 رنز ٹیسٹ میں بہت ہی تھوڑا اور خاص طور پہ اس پچ پہ یہاں پہ کیونکہ سپن کو تو ساتھ دے ہی رہی ہے پچ، لیکن بیٹر جو ہے اس کو محتاط انداز سے اگر وہ کھیلے تو وہ پچ پہ زیادہ دیر ٹک سکتا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش ڈے 2 میں کیا پرفارمنس دیتی ہے، کیا سری لنکا کو بڑا ٹارگٹ دیتی ہے، کوئی ان کا پلیئر کہہ لیں کہ چل پاتا ہے یا نہیں. تو دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.